جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اختتام کو پہنچی تو فرشتہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح کو قبض کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتہ موت، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں؟ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر جاؤں، اپنے بچوں سے ملاقات کروں، اپنے گھر والوں کو الوداع کہوں، اس کے بعد تو میری روح قبض کرنا۔ فرشتہ موت کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں تو اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہوں اور مجھے یہ مہلت نہیں کہ میں آپ کو مہلت دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ سے دعا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو مہلت مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، ہاتھوں کو بلند کر کے فرمانے لگے، اے میرے اللہ، اس موت کے فرشتے کو حکم دے، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مہلت ملی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر آئے، اپنی تمام اولاد کو الوداع کہنے لگے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچہ جو بہت ہی کم سن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اسے دیکھا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ دوسرے میرے بیٹے تو بڑے ہو گئے ہیں، میرے بغیر بھی وہ اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن یہ میرا بچہ اتنا کم سن ہے، اتنا چھوٹا ہے، یہ بھلا میرے بغیر زندگی کیسے گزارے گا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا، غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی تمہارے پاس جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پر دے مارو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اس پتھر پر ماری، وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر ایک دوسرا پتھر نکلا۔ آواز آئی، موسیٰ، اس پتھر پر بھی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر بھی لاٹھی ماری، وہ پتھر بھی ٹوٹا اور پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا جس کے منہ میں اناج کا دانہ تھا جو اس کو مزے سے کھا رہا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، دیکھ، اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر تھا، اس پتھر کے اندر چھپا یہ کیڑا بھی اپنے رزق سے محروم نہیں، اس کو بھی میں رزق دے رہا ہوں، تو تیرے بچے کو کیسے بھلا نہ دوں گا؟ اے موسیٰ، سوچ، فرعون وقت کا بادشاہ تجھے مارنا چاہتا تھا، اس نے سینکڑوں بچے مار دیے، لیکن میں نے اس کے محل میں تیری پرورش کروائی، تجھے اس قابل بنایا کہ تو اس کی حکومت کو ختم کر سکے، میں تیرے بچے کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یاد رکھنا، اس کہکشاں کی خلقت میری بنائی ہوئی ہے اور میں اپنی خلقت سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بچے کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اس دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرو تو یہ یقین رکھنا کہ اس وقت تم اکیلے نہیں بلکہ مخلوق سے الگ ہو کر مخلوق کے خالق کے قریب ہو، اور جو انسان اللہ کے قریب ہو جائے، جس کا سہارا اللہ بن جائے، پھر وہ ہر منزل کو پا لیتا ہے اور یہ دنیا خود بخود اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے۔